ہم سب اپنے رب کے گھر کے سوالی ہیں. حالات جیسے بھی ہوں، دکھ ہو، پریشانیاں ہو، رزق کی پریشانیاں ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، اپنے رب کے دربار سے کبھی مایوس نہ ہونا، اپنے رب سے مانگتے رہنا اس یقین کے ساتھ کہ میری انکا سمیع الدعا، میری دعاؤں کو سننے والا میرا اللہ ہے. 18 سال تک حضرت ایوب بیمار رہے، 18 سال تک اپنے رب سے مانگتے رہے لیکن مایوس نہیں ہوئے. حضرت زکریا 100 سال کی عمر تک پہنچ گئے، اپنے رب سے اولاد مانگتے رہے، میرے رب کے دربار سے مایوس نہیں ہوئے. میرے اللہ نے اس عمر میں انہیں یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا. حضرت ایوب کی بیماریوں کو اللہ نے صحت و شفا میں تبدیل کر دیا. حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، 3 فناتا فی الظلمات، ان 3 اندھیروں میں اپنے رب کو پکارتے، اپنی بے بسی، اپنی بے کسی کا اظہار کر کے، اضطراری حالت میں مضطر بن کے، ضرورت مند بن کے، سوالی بن کے اپنے رب سے آہوزاریاں کر رہے ہیں. پھر میرے رب نے جو ہے ان کے لیے ہمارے استاد کہا کرتے تھے، حضرت یونس، حضرت وہ مچھلی کے پیٹ کو اللہ نے حضرت یونس کے لیے بہترین کمرہ بنا دیا. استغفر اللہ واتوب الیہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے و آپ کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. آج کی اس نشست میں اس موضوع کے اوپر بات کروں گا. مضطر کی دعا، پکار، یعنی کہ پریشان حال بندے کی دعا. اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ چنے ہوئے بندوں کے اوپر جس طرح کے بھی حالات آتے رہے، وہ خوشیوں میں، غموں میں، دکھوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں لمحہ با لمحہ وہ اپنے رب کو ہی پکارتے رہے. اس لیے قرآن حکیم میں
اللہ رب العزت نے جہاں پر پکار کا تذکرہ کیا ہے، دعا کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ رب سے دعا مانگنا عبادت ہے، رب سے دعا مانگنا عبادت ہے، بلکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، بلکہ فرمایا کہ دعا مانگنا عبادت بھی ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالی سے مانگنا عبادت کہا گیا اور غیر اللہ سے مانگنا اس کو شرک کہا گیا ہے۔ اور جس آدمی نے بھی اس روئے زمین کے اوپر شرک کا ارتکاب کیا، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ پھر سن لیجیے گا کہ دعا اور پکار یہ ایک عبادت ہے، اور پھر اس عبادت کو، اس دعا کو تمام عبادات کا مغز قرار دیا گیا، اور اللہ سے ہر چیز مانگنا، اللہ سے دعا مانگنا یہ عبادت کہلاتا ہے، اور غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور شرک کرنے والا جو آدمی ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ کسی دنیاوی کتاب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ ایسے بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ وہ جتنا مرضی کہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، جنت تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کر سکے گا۔ اس لیے جس بندے کو اللہ نے اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ بندہ بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں، اور پھر یہ بات ان کی تختی پہ لکھ لیں، جس طرح یہ چیز ہماری فطرت میں ہے کہ ہم ملاوٹ والی چیز کو پسند نہیں کرتے، میرا رب بھی جو ہے وہ ملاوٹ والی عبادت کو قبول نہیں کرتا، اور ملاوٹ والی عبادت کو میرا اللہ پسند بھی نہیں کرتا۔ تمام انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی کی یہی دعوت تھی، ہر نبی کی اسی بات کے اوپر محنت تھی کہ لوگ اللہ کو پکارنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی جو پکار ہے وہ خالص کر کے کرنی ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ملاوٹ نہ ہو۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ کوئی آدمی اس وقت تمہارے کام آ سکتا ہے جب اس کے اندر دو صفتیں ہوں گی۔ کوئی کام، کوئی بندہ اس وقت تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے جب وہ دو صفات کا مالک ہوگا۔ سب سے پہلی جو صفت ہے کہ وہ حلال سے واقف ہو۔ اب دیکھیے ہمارے
ہم جتنے مرضی ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، جب تک ہم اپنے حالات کسی کو نہ بتائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ چپ رہیں گے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے، کوئی چاہنے والا کوئی دوست اتنا ہی کہہ دے گا یار خیریت ہے، پریشان ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے۔ یعنی جتنا مرضی ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، ایک دوسرے کے حالات کا نہ مجھے پتا چل سکتا ہے نہ آپ کو پتا چل سکتا ہے۔ تو حاجت روائی کے لیے دو صفات کا ہونا ضروری ہے، ایک وہ حالات سے واقف ہو اور دوسرا اس میں حالات کے بدلنے کی طاقت ہو۔ اگر آپ دل و دماغ سے اس بات کو سوچیں گے کہ حالات سے واقف ہونا اور حالات کو بدلنا یہ صرف اور صرف میرے اللہ کا خاصہ ہے۔ اس کا خاصہ ہے، یہ میرے اللہ کا خاصہ ہے۔ اس لیے تو تنگ دست بندہ ہو، تنگ دست ہو اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھول سکتی۔ جب بھی رزق کے دروازے کھلیں گے تو کون کھولے گا بولیے گا؟ میرا اللہ کھولے گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۔ پہلے کہا میرا رب ہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی میرا رب ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، ایک اور مقام پہ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور ایک اور مقام پہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو لوگ کہتے یار ہم تو حالات کے مارے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں، افسردہ حال ہیں، ہماری تو اللہ سنتا بھی نہیں ہے۔ یقین جانیے یہ بہت بڑا کفریہ جملہ ہے، یہ جملہ میرے اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا وہ اپنی زبان سے یہ جملہ نکالے یار ساجد اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں کہ میرا اللہ سب کی سنتا ہے۔ میرا اللہ وہ ہوا میں اڑنے والی پرندوں کی اور وہ پانی میں تیرنے والی مچھلیوں کی، وہ جنگل میں رہنے والے درندوں کی، اور وہ ہر ایک کی دعاؤں کو پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا اجیب۔ اب دیکھیے اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار ساجد اللہ سننا نہیں ہے، اصل میں انسان جو ہے نا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ وہ جب دعا کرتا ہے نا یا اللہ برکت آ جائے، رات کو بستر پر لیٹے دعا کر کے سوتا ہے یا اللہ برکت آ جائے، تو وہ یہی جلد باز ہے نا، اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں صبح اٹھوں نا میری تلائی بھی میری رضائی بھی جو ہے وہ سونے چاندی سے بھر جائے، میری جیب میں جو پیسے ہیں نا وہ 500 کے نوٹ وہ سارے 5000 میں تبدیل ہو جائیں۔ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اگر میں اور آپ حضرات انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور احوال پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ بعض تو میرے نبی ایسے تھے کہ 100 سال تک مجھ سے مانگتے رہے اور میں نے ان کی دعاؤں کو تو قبول کر لیا، لیکن جو انہوں نے مانگا تھا میں نے اسی وقت دیا جب مجھے منظور تھا، جب میں اللہ کی مرضی تھی۔ قرآن حکیم میں اللہ نے
اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اور 100 سال کے قریب جو ہے وہ عمر پہنچ چکی ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی بھی عمر جو ہے وہ اس کے قریب پہنچ چکی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ تیرا زکریا بندہ اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، بال بھی سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، لیکن آج تک میں تیری چوکھٹ پہ کبھی مایوس نہیں ہوا۔ کتنے سال؟ 100 سال تک اپنے رب سے کیا مانگا؟ یا اللہ یہ زکریا تجھ سے ایک بیٹے کا سوال کر رہا ہے، یا اللہ میں بیٹے کا طلبگار ہوں۔ اب 100 سال، یہ نہیں کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ان کا یہ یقین تھا کہ میرے حالات سے جو واقف ہے وہ میرا اللہ ہے، اور میرے حالات کو بدلنے کی جس میں طاقت ہے وہ میرا اللہ ہے۔ پیچھے میں نے ایک دن کہا تھا کہ حضرت جبرائیل امین آئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں، اور آ کر انہیں ایک بیٹے کی بشارت دی، اور ان کی بھی عمر جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور جب یہ بشارت ملی نا تو حضرت سارہ وہ ایک دیوار کی اوڑ میں کھڑی ہے اور مسکرا پڑی۔ جبرائیل امین نے جب اس بات کی خوشخبری دی تو وہ پتہ دیوار کے پیچھے کیا کہتی ہیں؟ یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہمارے ہاں بیٹا اب تو عمر بھی نہیں ہے، اب تو عمر بھی نہیں ہے، موسم بھی نہیں ہے۔ کہا کہ تم سب موسموں کے محتاج ہو، میرا رب جو ہے وہ موسموں کا محتاج نہیں ہے۔ کہا کہ تم تعجب کر رہی ہو، تمہارا خامد تو وہ ہے کہ جس کے اوپر میرے اللہ نے اپنا قانون بدل کے اس کے اوپر آگ کو گلزار بنا دیا۔ تو جو رب تیرے خامد ابراہیم خلیل اللہ پر آگ کو گلزار کر سکتا ہے، وہ اس عمر میں جب تم بڑھاپے کے پہنچ جاؤ تو وہ تمہیں اولاد دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس لیے کہا کہ جو بندہ مضطر ہوتا ہے اور دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، وہ سب اپنوں سے، بیگانوں سے، سب سے نا امید ہو جائے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا ایسا، بندہ سب سے نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے، فلاں جگہ بھی گیا، فلاں سے بھی کہا، فلاں سے بھی بات کی، فلاں سے سفارش بھی کروائی، لیکن کچھ نہیں بنا۔ پھر اچانک ذہن میں یہ بات آتی ہے، یار میں سب سہاروں سے مایوس ہو گیا، لیکن ایک سہارا تو ہے، سب دروازوں سے، سب چوکھٹوں سے مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک دل پہ دستک ہوتی ہے، ایک دل سے آواز آتی ہے، یہ ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ بھائی سب سہارے ختم ہو گئے، سب دروازوں سے میں مایوس ہو گیا، لیکن ایک سہارا اب بھی باقی ہے، ایک سہارا اب بھی باقی ہے، ایک چوکھٹ، ایک دروازہ اب بھی باقی ہے، اور وہ چوکھٹ، وہ دروازہ، وہ سہارا میرے اللہ کا ہے، میرے اللہ کا سہارا۔ جب بندہ سب سہاروں سے نا امید ہو گیا، سب سہارے ختم ہو گئے، پھر دل میں یہ آواز آتی ہے،
اور وہ پھر بندہ اپنے ان حالات میں، اپنی ان پریشانیوں میں، اپنی ان تکلیفوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے. اور امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ. وہ مضطر، وہ پریشان حال بندہ، وہ بے بس بندہ، وہ حالات کا مارا ہوا بندہ، وہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے پھر اللہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کیا، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ایک بندے کو میں کہہ دوں یار اس بندے نے تو صبر کی انتہا کر دی ہے، یہ بڑا ہی چنگا بندہ ہے، بڑا ہی اچھا آدمی ہے، معاشرے کے لوگ، محلے کے لوگ اس کی تعریفیں کریں تو ہم کہیں گے نہیں یار اس بندے کی گواہیاں بڑی مل رہی ہیں، اس بندے کی گواہیاں بڑی مل رہی ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ صابر ہے، یہ شاکر ہے. اور ایک بندے کے صبر کی گواہی میرا رب دے رہا ہو تو آپ خود تصور کریں کہ اس کا صبر کتنے انتہا پہ پہنچا ہوگا. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال، ہم تو 4 دن بیمار ہوئے نا تو اپنے رب سے شفا کی دعا مانگے، سر درد نہ صحیح ہو، بیماری ٹھیک نہ ہو، اپنے رب سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے رب سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو 18 سال تک اللہ کے برگزیدہ نبی بیمار رہے، اور پھر اتنے حادثے زندگی میں، اتنے صدمے زندگی میں. کبھی حضرت ایوب کی زندگی کے حالات پڑھ کر دیکھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ دنیا میں مال بھی ختم ہو گیا، اولاد بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، بیماری انتہا کو پہنچ گئی. ایک اکیلی تنہا ان کی بیوی ہے جو صبح و شام اپنے خاوند کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ یہ رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، بیوی کے اوپر ایسے حالات آ جائیں، وہ پریشان حال ہو، وہ بیمار ہو، خاوند کا حق بنتا ہے وہ اس کی خدمت میں لگ جائے. خاوند بیمار ہو تو پھر بیوی کا حق بنتا ہے وہ اس کی خدمت میں لگ جائے. پھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر اللہ کی مدد لمحہ بلمحہ جو ہے وہ شامل حال ہوگی. تو اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام تکلیفوں میں، بیماریوں میں جھگڑے ہوئے ہیں. اور پھر ایمان والوں کے حالات پڑھ کر دیکھیں، ہمارے اوپر تھوڑی سی تکلیف آئی، نماز ختم، ہمارے اوپر تھوڑی سی پریشانی آئی، چند دن سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چند دن تسبیحات پڑھی وہ بھی ختم ہو گئی، بستر پر پڑ گئے، نہیں یار ساڈی اور اللہ سنتا نہیں، ساڈے تے معاملات بھی بہتر نہیں ہو رہے، میں نے تو رب سے کئی دفعہ مانگا، دعائیں مانگ کے بھی تھک گیا ہوں، حالات بہتر ہی نہیں ہو رہے، حالات بہتر ہی نہیں ہو رہے. یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اپنے دور میں، اپنے وقت میں اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اس وقت کے لوگوں میں سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اللہ کا محبوب نبی ہی ہوتا ہے. پھر اللہ قرآن حکیم میں دوسرے پارے میں اللہ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا. جب حضرت خباب آئے نا، زخموں سے جسم چور چور ہے، اور ان کی پیٹھ جو ہے وہ زخموں سے چھلنی ہوئی ہے، گرم لوہے کی سلاخوں سے ان کی پیٹھ کو داغ دیا گیا.
قصور ان کا کیا تھا کہ انہوں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب تو دشمنوں نے ہمیں اتنی اذیتیں پہنچانا شروع کر دی ہیں. قرآن حکیم میں فرمایا والذین آمنوا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا. اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں اس کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والے والذین حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. یہاں تک جب ایمان والوں کے اوپر اللہ کے چنے ہوئے محبوب بندوں کے اوپر تکلیفیں آئی مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، وہ کہنے لگے کہ یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ فرمایا کہ متی نصر اللہ، اللہ مدد کب آئے گی؟ پھر میرے رب نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ تمہارے قریب پہنچ چکی ہے. تو 18 سال اللہ کے پیغمبر بیمار رہے حضرت ایوب. ایک دن گلا نہیں ہے، ایک دن شکوہ نہیں ہے. حالات ہیں ایسے بیماری کے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اپنے رب کے تذکرے بیان کر رہے ہیں. معلوم ہوا بیماری 18 سال کی ہی کیوں نہ ہو، بیماری 50 سال ہی کی کیوں نہ ہو، کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہی ذہن ہونا چاہیے. جب میں بیمار ہوتا ہوں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے. اپنے رب سے کبھی مایوس. پھر حضرت ایوب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اپنے رب سے التجا کر رہے ہیں. اور جب 18 سال گزر گئے نا تو میرے رب نے کہا فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم، ہم نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور ان کی اللہ نے ان کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا، فرمایا کہ لوگوں انا وجدناہ صابرا، اگر تم نے دنیا میں کوئی صابر بندہ دیکھنا ہے تو میرے ایوب کو دیکھنا. نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ. 18 سال. یہاں پہ بات کہنا چاہتا ہوں، بعض حضرات تاریخی روایات کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، وہ اتنے بیمار ہوئے، نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں اللہ معاف فرمائے، کہ وہ اتنے بیمار ہوئے ان کے وجود مبارک کے اوپر کیڑے پڑ گئے. لیکن یہ بات حقیقت کے خلاف ہے. اس بات کو ذہن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں پیغمبر کا وجود اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے، وہ کبھی مٹی کے اوپر بھی ہو اسے نقصان نہیں پہنچتا، وہ چاہے مٹی کے نیچے ہو. اللہ نے اس مٹی کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ تو نے میرے نبیوں کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ نبی کا جسم اللہ نے اس کو عیبوں سے بغیر پیدا کیا ہوتا ہے. جسم میں کیڑے کا پیدا ہو جانا یہ عیب ہے. اور 18 سال تک یہ بیمار رہے. ہمیں کیا سبق ملا؟ لوگوں سن لو، جب تمہارے اوپر بھی بیماریاں آ جائیں اور بیماریاں طول اختیار کر جائیں، لمبی ہو جائیں، کبھی اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ کے مایوس نہیں ہونا، تسلسل کے ساتھ اپنے رب سے جو ہے وہ مانگتے رہنا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور تذکرہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو میری اور آپ کی اماں جان لگتی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، جب ان کے اوپر تہمت لگتی ہے
کئی دن گزر جاتے، کہتی اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائے میں اپنے ابا ابو بکر کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا گھروں میں چھوٹے موٹے مسائل بنتے رہتے ہیں، جب بھی یہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات کے اوپر بستر اٹھایا اور اپنے میکے چلے گئے، اپنے عورت آنے جانے میں اپنے خامد کی پابند ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں میں اپنے باپ ابو بکر کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم چلی جاؤ۔ کچھ دن گزرے، حضور گھر جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں ابو بکر عائشہ کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کی والدہ کہتی ہیں حضرت جس دن کی وہ آئی ہیں اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ دو کام کر رہی ہے، ایک تو اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگ رہی ہے اور دوسرا وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ انسان جو ہوا غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر کوئی معاملہ ایسا بن گیا اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ اما جان فرماتی جب نبی علیہ السلام نے مجھے یہ بات کہی میں پھر اور رونے لگ گئی، میں اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی یا اللہ میں بے بس ہوں، بے کس ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے جس چیز کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے اللہ تو خوب جانتا ہے، تو میرے ایمان کا بھی محافظ ہے، میری عزت کا بھی محافظ ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے آثار بدلنے لگے، شدید گرمی کا بھی موسم ہوتا اور سردی کا بھی موسم ہوتا، جب حضور علیہ السلام کے اوپر وحی آتی تو آپ کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی، آپ کے چہرے پیشانی مبارک پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگتے۔ فرمایا آج کوئی عجیب سا معاملہ نظر آ رہا ہے، اللہ خیر ہی کرے۔ چند لمحوں کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں اما جان مضطر تھی، اضطراری حالت میں، پریشانی کے عالم میں اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے سورۃ نور کی 18 آیات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرما کے کہا، فرمایا کہ حضرت جیسے میں اللہ شریکوں سے پاک ہوں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، ایسے ہی آپ کی عائشہ جو ہے یہ ہر قسم کی تہمت سے بہتانوں سے پاک ہے۔ اما جان فرماتی میں اپنے رب سے مانگتی تو رہی، مجھے یقین تھا میرا رب میرے حال کے اوپر رحم فرمائے گا، لیکن میرے رب نے میری دعاؤں کو ایسے سنا، میں سمجھ رہی تھی کہ ایک آیت یا کوئی جبریل چھوٹا سا پیغام لے کے آ جائے گا، مجھے نہیں پتا تھا میرا رب میری شان میں، میری برات میں قرآن حکیم کی 18 آیات نازل فرما۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت یعقوب کا تذکرہ کیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو پریشان حال ہوتے ہیں، اپنے رب سے مایوس ہو جاتے ہیں، پریشانی ہو یا خوشی ہو، غم ہو، اپنے رب کو ہی پکارنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، اتنا روئے کہ رو میں اپنی آنکھوں کی بینائی کو ہی ختم کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہیں، ابھی یہ جدائی کا صدمہ تازہ ہی تھا، ادھر بنیامین مصر جاتے ہیں اور بنیامین بھی حضرت یعقوب کی آنکھوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک صدمہ اب دوسرا صدمہ، باتیں کرنے والے باتیں کر رہے ہیں، یا صفا علی یوسف، ابا جان آپ نے تو یوسف کی جدائی میں اپنی بینائی کو بھی ختم کر دیا۔ کتنا بڑا صدمہ ہے، ادھر بھی اللہ کا نبی یوسف ہے،
ادھر بھی اللہ کا نبی یعقوب ہے، دو بیٹے آنکھوں سے دور ہو گئے، صدمہ ہے۔ اور جب انہیں کوئی یوسف کی بات کرتا نا کہ ابا جان اب تو اتنے سال ہو گئے، پتہ نہیں یوسف کہاں ہوگا، تو ایک جگہ پہ کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، میں تو صبر کر رہا ہوں، میرا رب جو ہے وہ آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ ایک جگہ پہ فرمایا تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنے غم، میں تو اپنے دکھڑے، میں تو اپنی آزمائشیں، میں تو اپنی تکلیفیں اپنے رب کو سنا رہا ہوں۔ میں تو یہ سب، اب دیکھیے حضرت یعقوب جو ہے مسلسل اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہے، اور یاد رکھیے گا پیغمبر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے کبھی دور نہیں، اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ پہلے تو ایک بیٹا تھا، اب تو بنیامین بھی آنکھوں سے دور ہو گیا، لیکن میں اپنے یہ سارے دکھڑے اللہ تجھے سنا رہا ہوں۔ پھر میرے رب نے بھی کہا یعقوب تو نے مانگنے کی انتہا کر دی ہے۔ اب دیکھیے وہاں مصر سے حضرت یعقوب مصر، حضرت یوسف مصر میں ہیں، اور اسی طرح حضرت بنیامین بھی کہاں ہیں؟ وہ بھی مصر میں ہیں۔ ادھر یعقوب پیغمبر کنعان میں موجود ہیں۔ وہاں جب یہ ساری باتیں حضرت یوسف کو پتہ چلتا ہے، بھائیوں سے وہ سارے حالات احوال پوچھتے ہیں، تو کہا ایک بشیر سے کہا جاؤ، یہ ایک آدمی سے کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ کرتا لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھنا، اللہ میرے باپ کی بینائی کو واپس کر دے گا۔ جب وہ کرتا وہاں سے چلا نا، یوں کھڑکی کھلتی ہے، حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آج تو میں اپنے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے گا یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے اوپر جتنے بھی دکھڑے آ جائیں، جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، جتنے بھی مصیبتیں آ جائیں، جتنی بھی بیماریاں ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیں، حالات جیسے بھی ہوں، ہم نے اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک اور بات کر کے جو ہے وہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے ہیں، زلیخا نے سب دروازوں کو بند کر دیا، وہ 12 دروازے بعض کتابوں میں ملتا ہے، سب کو بند کر دیا۔ حضرت یوسف کو اپنے پاس بلا لیا، حضرت یوسف کو برائی کی طرف دعوت دی۔ اب دیکھیے وہ بند کمرے ہیں، ان بند کمروں میں حضرت یوسف نے اپنے رب کو پکارا۔ یہ بھی ایک اذیت تھی، یہ بھی ایک تکلیف تھی کہ یا اللہ اس کا خامد جو ہے وہ میرا محسن ہے، تو یا اللہ یہ کیسے کس طرح مجھے بلا رہی ہے، میں کبھی بھی خیانت کر ہی نہیں سکتا، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے ضمیر کو، اپنے قلب کو، بلکہ اپنا پورا ہی جسم، اپنی پوری روح جو ہے اپنے رب کے حوالے کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، اللہ میں تیری پناہ لیا، یا اللہ دروازے بھی بند ہیں، کہیں میری سفید چادر کے اوپر داغ نہ لگ جائے۔ میرے رب نے کہا کہ یوسف تو بھاگ جس دروازے کی طرف بھاگنا چاہتا ہے۔ یوسف بھاگتے گئے، یوں دروازے ٹوٹتے، تالے ٹوٹتے گئے، اور یوسف علیہ السلام آخری دروازے تک پہنچے۔ آگے لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے جو اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں کیسے اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں، کیسے اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ قانون کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ قانون کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہاں عزیز مصر کھڑا ہے، کہتا ہے یہ عجیب سا معاملہ، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تو بے قصور، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، لیکن زلیخا نے جب اتنی باتیں کی،
عزیز مصر کہنے لگا حضرت یوسف سے اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کر دو، میں تیری بات کا یقین کر لوں گا۔ پہلے تو حضرت یوسف نے کہا میرا تو گواہ بھی کوئی نہیں، میرا تو گواہ بھی کوئی نہیں، حالانکہ یہ سارا معاملہ محل کے رہنے والے لوگوں کو علم ہے، لیکن کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت یوسف یوں اپنی نگاہیں نیچے جھکا کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا اللہ یہاں میری عزت کا معاملہ ہے، یہاں میری حرمت کا معاملہ ہے، اپنے رب کو اپنے دل میں ہی پکار رہے ہیں، اور میرے رب نے وشاہد شاہد من اہلھا اس محل سے ہی ایک گواہ کو کھڑا کر دیا۔ ایک معصوم سا بچہ تھا جو زلیخا کا اپنا رشتہ دار تھا، جو عزیز مصر کا اپنا رشتہ دار تھا، اللہ نے اسے گواہ بنا کے کھڑا کیا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں میرا گواہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کون؟ کہا وہ روتا ہوا بچہ میرا گواہ ہے۔ کہا تم میرے ساتھ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کبھی چھوٹے بچے بھی باتیں کرتے ہیں۔ کہا ہاں یہی میرا گواہ ہے۔ اب وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں ہے، کیا کہتا ہے انکان قمیصہ قد من قبل، اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا اور پھر گواہی دیتے ہوئے کہا اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا قصوروار ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کر کے سب لوگ حیران رہ گئے، یہ گواہی کیسی آئی؟ اللہ فرماتے ہیں جو میرا بن جاتا ہے، میری چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، میرے سامنے جو ہے وہ اپنے مسائل کو رکھ کے مجھ سے بھیک مانگنے لگ جاتا ہے، تو پھر میں رب اپنا عرش کا سینہ چیر کے اس کی دعاؤں کو بھی سنتا ہوں، اس کی ضرورتوں کو بھی میں پورا کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو ہم سب اپنے رب کے گھر کے مام ہوتے ہیں۔